بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ پیغمبر رحمت کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، آج ہم اس کی دوسری قسط جو ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پہ تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اماں حوا تشریف لائیں، اور وہ کہاں انہوں نے زندگی گزاری اس کے متعلق مختلف روایات ہیں، لیکن ہم اپنی بات کو ذرا مختصر کرنے کے لیے توجہ دیتے ہیں مکہ معظمہ پہ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے، جو اسلام کا مرکز ہے، اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام کے اولاد نے تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ دنیا میں جو توحید کے 3 بڑے مذہب چلے، اسلام، مسیحیت، یہودیت، یہ ان سب کے جو آباء و اجداد تھے، جد امجد تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہودیت چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان سے اسلام چلا، اور اسی سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ جن خطوں میں ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن خطوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں انہیں نبوت ملتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جس خطے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کو اگر ایک اعتبار سے آپ کہیں کہ یہ جزیرۃ العرب ہے، یہ جزیرۃ العرب کا ایریا ہے جس میں یہ جو برگزیدہ پیغمبر ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ میڈیٹرینین سی یا بحیرہ روم جو ہے اس کو آپ ایک حد مان لیں جزیرۃ العرب کی، تو پھر آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ 3 جو مذاہب ہیں، بڑے جو مذاہب ہیں، یہ پیدا ہوئے، انہوں نے ترقی کی، اور پھر یہ دنیا بھر میں پھیلے۔ یہ اس میں کچھ تو علاقے ایسے ہیں جو آباد ہیں، جن میں کاشتکاری بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جن میں صحرا ہے، جن میں پہاڑ ہیں۔ اور اقبال نے جو کہا تھا کہ غالباً اسی سے انہوں نے ایک سوچ کے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی جو ہے فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرتا ہے، یہ ایک راز کی بات تو ہے، لیکن جو اس خطے کا، جزیرۃ العرب کا اگر جائزہ لیں گے تو ہمیں کچھ باتیں، کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں اس میں سمجھ آئیں گی۔ مکہ دنیا کا بڑا غیر معمولی شہر ہے۔ یہاں سب سے بڑی سعادت تو اس کی یہ ہے کہ یہاں پیغمبر رحمت، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی شہر میں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا۔ یہیں سے انہوں نے تبلیغ کی، اس شہر کی فضاؤں میں، اس شہر کی ہواؤں میں، اس شہر کی گلیوں میں، اور اس شہر کی زمین کو پیغمبر اسلام کے قدموں کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ شہر، اس کی قسم خدا بھی کھاتا ہے۔ اور شہر کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ ویسے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پہ گھر تعمیر کیا تو شہر کی ابتدا ہو گئی، جب فرشتوں نے یہاں خانہ کعبہ تعمیر کیا تو ابتدا ہو گئی۔ اللہ کی خواہش پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت بیٹے حضرت اسماعیل کو اس وادی میں چھوڑا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑی بے آب و گیا آبادی کا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو ایک بڑی ویران، یہاں کوئی درخت نہیں ہے، یہاں جھاڑیاں ہیں، یہاں دور دور تک انسان نظر نہیں آتے، وہاں چھوڑ کے جاتا ہے، تو انسانی عقل تو اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتی، اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت کو دیکھ چکے تھے، اللہ کے معجزوں کو دیکھ چکے تھے۔ انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا، اور آگ جو ہے وہ گلزار ہو گئی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ایک مشکیزہ پانی کا دیا، کچھ کھجوریں چھوڑی، اور اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے
اور بیٹے کو، بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو چھوڑ کے وہ رخصت ہوئے ہیں، تو اور ایک ایسے مقام پہ پہنچے ہیں روایات کے مطابق، یہاں وہ انہیں بیوی اور بیٹا جو ہے وہ نظر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک دعا کرتے ہیں، یہ دعا جو ہے سورہ ابراہیم میں آپ کو ملتی ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار اس نے ان بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بیاب ہو گیا وادی میں اپنی ایک اولاد کے حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ تیرے شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں۔ یہ 35ویں سے لے کے 38ویں آیت ہے سورہ ابراہیم کی، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر غور کریں تو اس دعا میں تھوڑا سا آگے جو ہے حضرت ابراہیم جو ہے وہ اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو ایک شکر کی بات کرتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ ہیں جن کا ہم ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب دعا ضرور سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے ایسے لوگ اٹھا تو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے یہ بہت اہم دعا ہے۔ اس وقت اس وادی میں کوئی چیز نہیں تھی، صرف اللہ کو معلوم تھا کہ یہاں پہ اللہ کا گھر بنے گا، یہاں شہر بنے گا۔ حضرت ابراہیم بات کر رہے تھے کہ یہاں شہر ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب اب بے آب گیا وادی میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو شہر ہے یہ کائنات کا میں اس کی ایک اہمیت ہوگی۔ ایک دعا بھی یہ بھی کر رہے تھے، ایک دعا کا آپ کو بھی اندازہ آ گیا جو ان کی قبول ہوئی۔ یہ مرکز بھی بنا، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مرکز بنا، یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو پھل دینا۔ تو یہ بڑی ایک عجیب دعا ہے کہ دور و نزدیک جو ہے کوئی درخت تک نہیں ہے، صرف جھاڑیاں ہیں، اور خواہش کیا ہو رہی ہے؟ پھل کی خواہش ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یقین ہے کہ جو آگ کو بجھا سکتا ہے وہ یہاں پھل بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ دعا اس طرح سے قبول ہوئی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے پھل جو ہیں آج بھی مکہ چلے آ رہے ہیں، اور مکہ کے جو زائرین ہیں اور مکہ کے جو رہنے والے ہیں ان کی ضروریات سے کہیں زیادہ پھل جو ہے وہ مکہ میں پہنچتا ہے۔ یہ بھی دعا جو ہے یہ قبول ہوئی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا اسے ایک امن والا شہر بنا، تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں تھی یہاں پہ جس طرح کا امن جو ہے وہ دور جہالیت میں بھی خاص حد تک جو امن کا ایک کانسیپٹ ہے وہ ہمیں اس خطے میں، اس شہر میں اور خانہ کعبہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ چند مہینوں میں تو بالکل ہی حرام تھا کہ اب لڑائی کی جائے، لیکن باقی دنوں میں بھی کعبہ جو ہے ایک جائے پناہ تھا۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب کھانے کو جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ کھجوریں ہیں، ایک پانی کا مشکیزہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پانی جو ہے اس نے ختم ہونا ہوتا ہے۔ پانی ختم ہو گیا، پیاس جو ہے اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے چین کر دیا۔ اب بچہ جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا، ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی۔ ماں جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ میرا شوہر جو ہے انہیں یقین ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ جو کہتا ہے وہ درست کہتا ہے، اور ہمیں اگر وہاں چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کی مسلط کوئی تو ہوگی۔ انہوں نے کوئی اپنے شوہر سے جھگڑا نہیں کیا، اپنے شوہر کو جانے دیا۔ کیسے وہ رہیں گے؟ یہ ایک اللہ کا کمال تھا، یہ اللہ کا ایک اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں
یہ اب وہ آشکار ہونے جا رہی تھی. اب حضرت ہاجرہ جو ہے انہوں نے دیکھا بچہ جو ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے, بھاگ کھڑی ہوئی. سامنے پہاڑیاں نظر آئیں دو, جو صفا مروہ کے نام سے آپ جانتے ہیں. اس میں وہ پانی تلاش کر رہی ہیں, کیونکہ پہاڑوں میں پانی بھی ہوتا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ شاید کچھ چشمہ ہو. وہ صفا سے مروہ کی طرف جاتی ہیں, مروہ سے صفا کی طرف جاتی ہیں, اور ایک ایسا مقام بھی آتا ہے, جب بھی آپ کو کبھی عمرہ کرنے کا اتفاق ہو تو ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا ہو کہ سبز لائٹیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. یہ وہ مقام ہے, یہاں حضرت ہاجرہ کو دوڑتی تھی یہاں سے, کیونکہ یہاں سے انہیں بچہ نظر نہیں آتا تھا. تو وہ نظر بھی رکھنا چاہتی تھی نا, کہ ایسے نہ ہو کہ یہ ایک ویرانہ ہے تو اس میں کوئی جانور ان کے بچے کو نقصان پہنچا دے. تو وہ اس پہ نظر بھی رکھتی تھی, پانی کی تلاش میں دوڑتی بھی تھی اللہ کی, کیونکہ اللہ کی رضا کی وجہ سے وہاں پہ وہ تھی. اپنے شوہر کے حکم کو, جو اللہ کا حکم تھا بنیادی طور پہ, اس کو ماننے کے لیے وہاں تھی. اور وہ دوڑتی تھیں, پانی تلاش کرتی تھیں. جس جگہ وہ دوڑتی تھیں, کبھی آپ غور کریں, صفا و مروہ کے درمیان جو صحیح ہے, یہ کس کی کتنی فضیلت ہے. حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ پیغمبر نہیں ہیں, خاتون ہیں. ایک پیغمبر کی بیوی ہے, ایک پیغمبر کی والدہ ہے, لیکن پیغمبر نہیں ہیں. لیکن ان کا دوڑنا رب کریم کو اتنا پسند آ گیا کہ اس نے اسے اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا لیا. انہوں نے کہا اب جو بھی عمرہ کرے گا, جو بھی حج کرے گا, وہ صحیح کرے گا, وہ دوڑے گا اسی طرح سے دوڑے گا جیسے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی. وہ رب کریم جو ہے, رب العالمین جو ہے, اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ایسی چیز کو, ایک ایسے عمل کو تمام مسلمانوں پہ اور تمام جو لوگ بھی کعبے سے عقیدت رکھتے تھے اسے ایک فضیلت دے دی, اور کہا کہ اگر مجھے خوش کرنا ہے تو ظاہر ہے حج کے لیے آؤ. اللہ اپنے خوش کرنے کے بہت سے طریقے بتاتا ہے نا, اس میں ایک حج کرنا بھی ہے, ایک عمرہ کرنا بھی ہے, ایک یہ سعادت حاصل کرنا بھی. یہاں برکتیں تلاش کرنے کے لیے آؤ, یہاں رحمتیں تلاش کرنے کے لیے آؤ. لیکن سنت آپ کو ایک خاتون کی کرنی پڑے گی, اس پہ عمل کرنا پڑے گا. مجھے خوش کرنا ہے تو حضرت ہاجرہ کے طریقے سے چلنا پڑے گا, دوڑنا بھی پڑے گا وہاں سے. حکمران ہو بھلے, تو ولی ہو, قطب ہو, کچھ بھی ہو. اور اس کی تصدیق جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. انہوں نے پھر اس کو ایک اس پہ گویا اس پہ عمل کیا, اور وہ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے لیے بھی لازم ہو گیا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جزیرۃ العرب جو ہے, اس میں کوئی 1,65,000 پیغمبر پیدا ہوئے, رسول آئے. کچھ چند سو کے ہم نام جانتے ہیں اگر الہامی کتابوں سے دیکھیں, تو بے شمار جو دوسرے پیغمبر وہاں پہ پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے زندگی گزاری, تبلیغ کی. وہ اگر وہ حج کرنے کے لیے آتے ہوں گے تو انہیں بھی حضرت ہاجرہ کی طرف دوڑنا ہوگا. آج بھی اگر آپ دوڑیں, آپ جائیں, اگر اللہ آپ کو موقع دے تو آپ دیکھیں گے ہر شخص اپنا عہدہ, مرتبہ, کوئی بھی مرتبہ وہ چھوڑ کے حضرت ہاجرہ کی جو ہے اس کی سنت پہ عمل کرتا ہے. حاضرین غور کریں اس پہ, یہ بڑی ایک نقطے کی بات ہے, اس پہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ جب فضل کرتا ہے, اللہ جب کرم کرتا ہے, اللہ جب آپ کو عظمت دیتا ہے, اللہ جب آپ کو بزرگی دیتا ہے, جب آپ کو عزت دیتا ہے, تو وہ پھر با کمال عزت دیتا ہے. اچھا, اب اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے, حضرت ہاجرہ ناکام ہو جاتی ہے, پانی نہیں ملتا, صفا مروہ سے واپس آتی ہیں. تو ایک عجیب منظر ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پیاس کی شدت سے, اور ان ایڑیوں سے چشمہ جاری ہو گیا. پھر اتنا پانی نکل رہا ہے کہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ کہتی زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. اور اب آپ کو بھی غور کریں, پوری دنیا سے حاجی جاتے ہیں, کروڑوں لوگ ہر سال اس چشمے کا پانی پیتے ہیں, پانی ختم نہیں ہو رہا. زمزم جو ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے, یہ بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے, یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے, یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے جو اس نے انسانوں کو دی. پتھروں میں, بے آب و گیا آبادی میں, اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چشمہ ہوا, جاری ہوا,
اور اس چشمے کے وہ چشمہ جو ہے پھر ریزن بنا اس علاقے میں آباد کاری کی. کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں سے گزر رہے تھے، روایات ہیں، انہوں نے پھر دیکھا کہ یہاں پانی ہے. نخلستان میں اور تو پانی ہوتا ہے، لیکن صحرا میں اور اس طرح کی وادی میں پانی نہیں ہوتا، اور یہاں پانی ہوتا ہے، وہاں پھر آبادی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ریزن زمزم جو ہے، آب زمزم جو ہے، یہ ریزن بنا وہاں کی آبادی کا. اور دوسری، اور بلکہ شاید اس کا پہلی کہیں گے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک دفعہ دوسری جو روایات ملتی ہیں، جو ہم تک بات پہنچتی ہے، تو وہ انہوں نے قیام نہیں کیا. لیکن جب وہ تیسری دفعہ آئے تو پھر انہوں نے اپنے جو بیٹے ہیں ان سے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پہ میں ایک اللہ کا گھر بناؤں. تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے بیٹے سے محبت بھی کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. لیکن اللہ کا جو حکم تھا اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یاد کرو وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو جہاں ان کے لیے رکھے ہیں گئے ہیں، اور چند دن مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، اور خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں. پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ تھا کعبہ کا مقصد. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے نزدیک، اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. معزز خواتین و حضرات، اللہ نے مکہ کو غیر معمولی فضیلت بخشی. کیوں بخشی یہی وہی جانتا ہے، اور کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی انسان نہیں جانتا. اور لیکن جو اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی جو ایک رحمت ہوتی ہے، اور اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو تو دیکھنے کا، اس پہ غور کرنے کا ایک جو ہے وہ ایک ذمہ داری بھی ہے. انسانی عقل جو ہے وہ بڑی محدود ہے، لیکن پھر بھی انسان بہت کچھ سوچتا ہے. تو مکہ معظمہ کو اللہ نے اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنے نبی کو بھجوانے کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشریف آوری کے لیے کیوں منتخب کیا؟ یہاں قرآن نازل ہوا، خانہ کعبہ بنا، اسلام کا مرکز مکہ معظمہ بنا، حج کا مرکز مکہ معظمہ بنا، حضور کی پیدائش کا مرکز بنا. کیوں بنا؟ اس پہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. لیکن انسانی عقل جو ہے وہ بھی بہرحال سوچتی ہے، اللہ نے ہی عقل دی ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے مکہ معظمہ جو ہے اس کو کیوں مرکز بنایا، یہاں پہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ کوئی آباد جگہ نہیں تھی. ایک تو بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے اللہ کے گھر کا طواف ہونا ہوتا ہے، تو یہ ریڈ سی سے، بحر احمر سے یہ 40-50 کلومیٹر دور ہے. ہوائیں بھی یہاں آتی ہیں، یہاں آپ یوں سمجھیں کہ ریگستانی ہوائیں بھی آتی ہیں، دوسری ہوائیں بھی چلتی ہیں، بارش یہاں کم ہوتی ہے، ٹمپریچر جو ہے کافی ایکسٹریم بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو طواف کا سلسلہ ہے وہ بند نہیں ہوتا، کیونکہ جو ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے اس میں بھی ایسے لوگ طواف کرتے رہتے ہیں جو عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اگر فرض کریں یہاں برف باری ہوتی یا دنیا کے دوسرے خطوں کی طرح یا ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا تو شاید طواف رکتا، شاید حج رکتا. تو یہ ایک اس اعتبار سے بھی ایک بڑا یونیک شہر ہے کہ یہاں پہ حج، عمرہ، طواف وہ جو ہے وہ ہر موسم میں لوگ کر سکتے ہیں. ایکسٹریم ویدر تو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، طوفان بھی آتے ہیں، موسم کی سختیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ بہرحال جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کے جو معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو کچھ اور لوگوں نے بھی اس پہ سوچا کہ یہ جو خطہ ہے یہ کیوں اہم ہے. اس میں جو مجھے سب سے خوبصورت بات لگی وہ ایک رومانیہ کے وزیر خارجہ رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی ایک تحقیق کی، وہ اس خطے میں رہے، اور انہوں نے بتایا کہ اس خطے کی جو اہمیت ہے تو وہ کیا ہے.
کیوں جو ہے وہ 3 مذاہب جو ہیں وہ یہیں پیدا ہوئے، انہی علاقوں میں پیدا ہوئے. تو سیرڈائس نے ان کی ایک سیرت جو عکس سیرت کے نام سے ان کی کتاب جو ہے اس کو ترجمہ جو ہے وہ شائع کیا ہے کہ وہ اس میں انہوں نے جزیرۃ العرب میں پیغمبروں کے پیدا ہونے کے متعلق جو ہے بڑی دلچسپ اور بڑی ایمان افروز بات کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ صحرا جو ہیں وہ غور و فکر کرنے اور اپنے آپ میں ڈوب جانے کی بہترین جگہ ہے. دنیا کے قدیم اور عظیم مذاہب اسی وجہ سے تبتے صحراؤں سے ظہور پذیر ہوئے ہیں کہ ان ادیان کے لانے والوں کو یہ صلاحیت تھی کہ وہ لامتناہی صحراؤں میں اللہ، اس کی خلقت اور بشریت کے بارے میں غور و خوض کر سکے. جب تک کوئی انسان جزیرۃ العرب اور مشرق قریب کے صحراؤں میں کچھ عرصہ بسر نہ کرے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ صحرا کی وسعت اور اس کا سکوت کس انداز میں اس کے افکار میں پھیلاؤ اور اس کی سوچوں میں استحکام کا سبب بنتا ہے. حتیٰ کہ جزیرۃ العرب اور مشرق قریب کے صحراؤں کے پودے اور بوٹے بھی یورپی پودوں سے مختلف ہیں. ان گرم صحراؤں میں سے کوئی بوٹا ایسی نہیں ملے گا جو معطر نہ ہو، اور حتیٰ کہ جزیرۃ العرب کے صحرا کے کانٹے بھی ایک دل پسند خوشبو دیتے ہیں. اگر یورپ کے ادنا اور بغیر خوشبو کے پودوں کو جزیرۃ العرب کے گرم صحراؤں میں لا کر بویا جائے تو ایک نسل کے بعد انہی ادنا پھولوں میں سے خوشبو پھوٹنے لگے گی، اور یورپ کے چھوٹے پودے جو ہیں، کوتاہ پودے جو ہیں، ایک درخت کا روپ اختیار کر لیں. جو لوگ جزیرہ عرب اور مشرق کے قریب کے صحراؤں میں زندگی بسر کرتے تھے، وہ اگر کسی عقیدے پر قربان ہو جاتے تو اس میں ریاکاری سے کام نہ لیتے. جزیرۃ العرب اور مشرق قریب کے گرم صحراؤں میں اگر کوئی کسی عقیدے کو اپنا لیتا تو اس پر قائم رہتا اور اس عقیدے پر ثابت قدم رہنے کا کو اپنا فرض تصور کرتا. شک و تردید اور فرقے بندیاں اس وقت شروع ہوئی جب دنیا کے عظیم مذاہب صحرا سے باہر نکلے اور ایسی سرزمینوں میں پہلے یہاں صحرا نہیں تھا. اس وقت جب جن لوگوں نے اس مذہب کو صحرا میں پہچانا اور اپنایا تھا، انہوں نے اعتراض کیا، اور پھر یہودیت میں، مسیحیت میں، اسلام میں مختلف جو فرقے ہیں وہ پیدا ہوئے. یہ ایک رائے ہے، ایک آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ ایک اتفاق بھی کر سکتے ہیں کہ صحرا کے جو پودے ہیں وہ بھی خوشبودار ہوتے ہیں، صحرا کے کانٹے بھی خوشبودار ہوتے ہیں. ان میں تو اللہ نے بے پناہ برکت رکھی ہے، ان کے اس میں تو اللہ نے ایک کرم رکھا ہے. وہ تو دعوت دیتا ہے تمام دنیا کے انسانوں کو، آؤ یہاں پہ، مسلمانوں آؤ اور حج کرو، میری جو برکت ہے اس کو تلاش کرو یہاں پہ. معزز خواتین و حضرات، ہم مکہ کی فضیلت کے متعلق مزید گفتگو کرتے رہیں گے جیسے جیسے ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اور اس کا آپ سے تذکرہ کریں گے، اور آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.